میری بیوی تیرے در کو جو جلانے آئے، میری بیوی تیرے در کو جو جلانے آئے، اپنی قبروں کو جہنم تھے بنانے آئے۔ تھے وفادار بھلا کتنے تیرے بابا کے، تھے وفادار بھلا کتنے تیرے بابا کے، آگ چوکھٹ پہ لگا کے یہ بتانے آئے۔ تیرا محسن تیری جھولی میں ہی مدفون ہوا، تیرا محسن تیری جھولی میں ہی مدفون ہوا، بنت احمد یہ قیامت کے زمانے آئے۔ لکڑیاں کون بھلا چن کے وہاں لایا تھا، لکڑیاں کون بھلا چن کے وہاں لایا تھا، کس کے کہنے پہ شقی آگ لگانے آئے۔ کیسے حسنین کو بی بی نے کیا ہوگا پرے، کیسے حسنین کو بی بی نے کیا ہوگا پرے، جب وہ دامن پہ لگی آگ بجھانے آئے۔ جن کی نسلیں تیرے بابا کا دیا کھاتی تھیں، جن کی نسلیں تیرے بابا کا دیا کھاتی تھیں، وہ بھی جلتا ہوا دروازہ گرانے آئے۔ ہاں اسی در پہ رسول اللہ رکا کرتے تھے، ہاں اسی در پہ رسول اللہ رکا کرتے تھے، جس کو 36 شقی ظلم سے ڈھانے آئے۔ جس کی تعظیم میں اٹھتے تھے محمد فوراً، جس کی تعظیم میں اٹھتے تھے محمد فوراً، اس کو اصحاب لیے زام رلانے آئے۔ صرف 18 کا سن اور ضعیفی بی بی، صرف 18 کا سن اور ضعیفی بی بی، ہائے امت کو تعلق نہ نبھانے آئے۔ حق نہ دیتے میری بی بی کی حیاتوں کرتے، حق نہ دیتے میری بی بی کی حیاتوں کرتے، کتنے کم ظرف تھے دنیا کو بتانے آئے۔ اتنی توفیق کرن کو بھی عطا کر بی بی، اتنی توفیق کرن کو بھی عطا کر بی بی، تیری تربت پہ دیا روز جلانے آئے۔ ملائکہ میں ہے گریا عزائے زہرا پر، ملائکہ میں ہے گریا عزائے زہرا پر، مدینہ غم میں ہے ڈوبا عزائے زہرا پر۔ لہو بہاتا ہے ہر وقت اپنی آنکھوں سے، لہو بہاتا ہے ہر وقت اپنی آنکھوں سے، میرا امام زمانہ عزائے زہرا پر۔ رسول حق سے ہے جس کو ذرا سی بھی الفت، رسول حق سے ہے جس کو ذرا سی بھی الفت، سکون سے نہیں رہتا عزائے زہرا پر۔ بروز حشر وہی شخص مسکرائے گا، بروز حشر وہی شخص مسکرائے گا، وہ شخص جو کہ ہے رویا عزائے زہرا پر۔ ہر ایک گام کیا جس نے صبر بعد نبی، ہر ایک گام کیا جس نے صبر بعد نبی، کیا ہے اس نے بھی گریا عزائے زہرا پر۔ ہے انبیاء کی صفوں میں ہر ایک رنجیدہ، ہے انبیاء کی صفوں میں ہر ایک رنجیدہ، ہر ایک پڑھتا ہے نوحہ عزائے زہرا پر۔ دھاڑیں مار کے روتے ہیں شبر و شبیر، دھاڑیں مار کے روتے ہیں شبر و شبیر، ہے سوگوار مدینہ عزائے زہرا پر۔ بیان کون کرے گا مصائب زہرا، بیان کون کرے گا مصائب زہرا، کلیجہ منہ کو ہے آتا عزائے زہرا پر۔ ہماری آنکھوں میں سیلاب ہے یوں اشکوں کا، ہماری آنکھوں میں ہے سیلاب یوں اشکوں کا، نہیں ہے صبر کا یارا عزائے زہرا پر۔ بشکل مجلس و ماتم ہر ایک کو دینا ہے، بشکل مجلس و ماتم ہر ایک کو دینا ہے،
امام عصر کو پرسا عزائے زہرا پر، بدست فاطمہ پاؤ گے تم جزا نازم، بدست فاطمہ پاؤ گے تم جزا نازم، لکھا ہے تم نے جو نوحہ عزائے زہرا پر، لکھا ہے تم نے جو نوحہ عزائے زہرا پر۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الزہراء واجلا عیوننا ببکاء علی الزہراء، ثم الصلاة والسلام واشرف التحیت والاکرام علی ابی الزہراء وعلی بعل الزہراء وعلی ابناء الزہراء وعلی بنات الزہراء وعلی محب الزہراء، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الزہراء من یومنا ھذا الی یوم لقاء الزہراء۔ اما بعد فقد قال
इलाहुज़्ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा सद्दक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें फ़रमाए, बरकतें फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज शब जुमा है और शब जुमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में बहुत ही अहमियत का हामिल है और शब जुमा भी है, करबलाए मुक़द्दसा भी है और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम अज़ा भी हैं। खुदावंद मुताल ने हमें ये शरफ़ अता फ़रमाया और आपको खुदावंद मुताल ने ये तौफ़ीक़ अज़ीम अता फ़रमाई कि आप मुहब्बत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ममलू हैं। खुदावंद मुताल इस मोहब्बत पर आपको ज़िंदगी में, मौत पर और मौत के बाद भी यौम हश्र और लिक़ाउल्लाह के वक्त भी विलाए मोहब्बत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर साबित कदम फ़रमाए। इस प्रोग्राम को आप लोग चंद जिहाद से देख सकते हैं: जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी। खुदावंद मुताल आपकी ये मोहब्बत अपनी जनाब में मकबूल फरमाता है, क्योंकि ये मोहब्बत आपकी उस वसी, उस जानशीन, उस नबी, उस सैयदा की वजह से है, उनकी आल अलैहिमुस्सलाम की वजह से है, जो कि खुदावंद मुताल ने आपके दिलों के अंदर जायगुज़ीन की है, आपके दिलों में उसे जगह अता फ़रमाई है। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें करे, बरकतें दे और खुदावंद मुताल इस मोहब्बत पर आपको साबित कदम फ़रमाए। करबला मुक़द्दसा के अंदर एक बहुत ही मोहब्बत भरा माहौल है, ज़ायरीन की आमद है, अमन का माहौल है, सकून का माहौल है। ज़ायरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आज चंद जहद से करबला आए हैं। एक तो ये है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के दूसरा दिन है और दूसरा ये है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद आज शब जुम्मा करबलाए मुक़द्दसा में है। लोग करबलाए मुक़द्दसा में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ख़ुसूसी लगाव का इजहार करते हैं शब जुम्मा में। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मोहब्बत हमारी सरिश्त के अंदर लिख दी गई है और ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायम व दायम है। और दुआ मांगते हैं कि हमारे दिलों के अंदर खुदावंद मुताल मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रखे। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वालों की ज़िंदगियाँ वैसे भी इसी सबब से और इसी जहद से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ज़रूरी हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की वजह से नहीं, बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वजह से ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कायम व दायम है। बहरहाल बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि हम अहादीस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़्यादा अपना मौरिद कलाम बनाएं। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई किसी शख्स की अहमियत जानना चाहते हो तो देखो वो कितना हमारी अहादीस को नकल करता है। तो पहली हदीस अर्ज़ करने लगा हूँ। सोएल इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम अनिल बुख़्ल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि बुख़्ल के बारे में। फरमाया फ़क़ाला बुख़्ल क्या होता है? हुवा अन यरा रजुला मा अनफ़क़हु तलफ़न वमा अमसकहु शरफ़न। बुख़्ल ये होता है कि इंसान जिस चीज़ को खर्च कर दे उसे शुमार करे तलफ़ हो गया, ज़ाया हो गया है, और जो उसके पास आ गया है ना, बस वही शरफ़ और बुजुर्गवारी हुआ करता है। बुख़्ल के बारे में मासूम अलैहिस्सलाम का ये फरमान, लिहाजा हमें बख़ील नहीं होना चाहिए, किसी के खर्च करना चाहिए। खर्च करने से बढ़ता है रिज़्क़ यकीनन एक हिसाब से हक़ की जगह पर खर्च किया जाए तो बढ़ता है। और दूसरा फरमान है कालत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ये हमारी अखलाक की भी हमें इस्लाह करनी चाहिए। अल बुशरा फ़ी वजहिल मोमिन यूजिबु लिसाहिबी अल जन्ना। बीबी फरमाते हैं मोमिन के चेहरे के ऊपर बशाशत जो होती है ये मोमिन को जन्नत का मुस्तहिक करार दे देती है। व बुशरा फ़ी वजहिल मुआनिद यक़ा साहिबहु अज़ाबन नार। और मुनाफिक के चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है उसे जहन्नुम की आग में इजाफे का सबब बनती है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है एक ज़हरा। ज़हरा के मानी क्या होते हैं? यानी नय्यर, रोशन। फिर क्या कहा? साफ़िल लौन व मशरिकिल वजह, यानी जिनका साफ सूरत हो और जिनका चेहरा दमकता हुआ हो। इसी तरीके से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब जो था वो ज़हरा था, क्योंकि उनके चेहरे के नूर की वजह से ज़मीन और आसमान दमक के रह जाते थे, चमकते थे। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब जो ज़हरा क्यों रखा गया था, तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाते हैं
کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب اس لیے رکھ دیا گیا تھا زہرا کیونکہ لأنها كانت اذا قامت في محرابها ظهر نورها لأهل السماء كما يظهر نور الكواكب لأهل الارض، کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو زہرا اس لیے نام رکھا گیا تھا کیونکہ جب وہ محراب عبادت کے اندر کھڑی ہوتی تھی تو ان کے چہرے سے نکلنے والا نور آسمان والوں کو اس طریقے سے نورانی اور منور نظر آتا تھا جس طریقے سے ہم زمین پہ رہ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں بہت زیادہ نورانی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کیا تھی؟ فاطمہ کوکب دری بین نساء اہل الدنیا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی قدر خواتین زمین کے اندر اس طریقے سے تھی جس طریقے سے کوکب دری چمکتا ہوا ستارہ ہو، اس طریقے سے زمین کی خواتین کے اندر تھی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رائحۃ الانبیاء رائحۃ السفرجل، انبیاء کی جو خوشبو ہوتی ہے، یہ بھی دانہ جسے ہم کہتے ہیں، اس بھی کا ایک میوہ ہوتا ہے، اس جیسی ہوتی ہے۔ کافی علاقوں میں نہیں ہوتی اس لیے کافی لوگ نہیں جانتے، بہرحال آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو رائحۃ الانبیاء رائحۃ السفرجل، انبیاء کی خوشبو جو ہوتی ہے سفرجل جیسی ہوتی ہے۔ ورائحۃ الحور العین رائحۃ الاس، اور جو حور عین کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ انگلش میں کہتے ہیں ایسز، اس جیسی ہوتی ہے خوشبو۔ ورائحۃ الملائکہ رائحۃ الورد، اور ملائکہ کی جو خوشبو ہوتی ہے نا گلاب کے پھولوں جیسی ہوتی ہے۔ ورائحۃ ابنۃ فاطمہ الزہرا رائحۃ السفرجل والاس والورد، میری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر یہ تینوں خوشبوئیں پائی جاتی تھی، یعنی بھی کے پھل جیسی بھی خوشبو تھی بی بی کے اندر، بی بی کے اندر ایسڈ کی خوشبو بھی تھی، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے اندر گلاب کی خوشبو بھی تھی۔ اسی لیے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش ہوتی تھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایام ہیں بی بی کی شہادت کے، تو اسی اعتبار سے حق بنتا ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے موضوع پر شہادت سے متعلق بھی روایات پڑھی جائیں۔ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ لما توفیت شقت اسماء جیبہا وخرجت، جب سیدہ کی شہادت ہو گئی نا، جناب اسماء بنت امیس نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا اور باہر آئیں۔ کیا کرتی ہیں؟ فتلقاها الحسن والحسین علیہم السلام فقالا این امنا، بی بی نے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا ہماری ماں کہاں پر ہیں؟ فسکتت، خاموش ہو گئیں۔ فدخل البیت، گھر میں آئے دونوں فرزندان۔ فاذا ہی ممتدہ، بی بی پادراز کیے ہوئے ہیں۔ فحرکہ الحسین فاذا ہی میتہ، امام حسین علیہ السلام، کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام سے متعلق بات کرنے لگا ہوں۔ بیٹوں کے سامنے ماؤں کا دکھ بیان کرنا بہت ہی سخت کام ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ماں کو ہلایا۔ فقال یا اخا، بی بی کو دیکھا بی بی وصال کر گئی ہیں۔ فقال یا اخا، بولے امام حسین اے میرے بھیا، آجرک اللہ فی الوالدہ، تمہیں ماں کی شہادت کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے۔ وخرجا ینادیان، دونوں بھائی پکارتے ہوئے باہر نکلے، یا محمدہ یا احمدہ، دونوں بھائی پکارتے ہوئے نکلے، وا محمدہ یا احمدہ، الیوم جدد لنا موتک اذا ماتت امنا، یا رسول اللہ آج آپ کی شہادت سے ہمارا غم دوبارہ تازہ ہو گیا ہے، آج ہماری ماں شہید ہو گئی ہے۔ ثم اخبر علی وهو فی المسجد فغشی علیہ حتی رش علیہ الماء ثم افاق فحملہما، امام علی علیہ السلام کو مسجد میں خبر ملی تو اتنا بڑا صدمہ تھا، امیر المومنین علیہ السلام پر غش طاری ہو گیا، پانی چھڑکا گیا، امیر المومنین علیہ السلام کو افاقہ ہوا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، حتی ادخلہما بیت فاطمہ وعند رأسها اسماء تبکی وتقول وا یتام محمد کننا نتعزی بعدک، بی بی اسماء کھڑی ہیں بی بی کے سرہانے دیکھ کر کہتی ہیں مولا علی کو، بی بی کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں اے محمد کے یتیموں، رسول خدا کے بعد ہم سیدہ کے پاس آ کر رسول کا پرسہ دیا کرتے تھے۔ فکشف علی عن وجہها فاذا برکعۃ عند راسها، امیر المومنین علیہ السلام نے کپڑے کو ہٹایا، بی بی سیدہ کے چہرے اقدس کے پاس ایک کاغذ تھا، فنظر فیہا فاذا فیہا، بی بی نے مولا نے اس میں دیکھا، اس میں کیا لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پھر کیا لکھا تھا؟ ھذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ وہ وصیت ہے جو رسول خدا کی بیٹی نے کی ہے۔ اوسط وصیت کرتی ہے، وَهِيَ تَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سیدہ وصیت کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ جنت حق ہے، نار حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور قبروں سے ہمیں اٹھائے گا۔ یا علی انا فاطمہ بنت محمد زوجنی اللہ منک لیکون ذالک فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے تجھ سے میری شادی کی تھی تاکہ میں تیری زوجہ رہوں دنیا اور آخرت کے اندر۔ نہ جانے بی بی پہ کیا کیفیت ہوگی ایسے کریم شوہر سے جدا ہوتے وقت۔ انت اولا بی من غیری، تو دوسروں کی نسبت مجھ سے بہت ہی قریب ہے۔ حنتنی وغسلنی وکفرنی باللیل، اے علی مجھے حنوت کرنا، غسل دینا، کفن دینا کس وقت؟ رات کا وقت ہونا چاہیے۔ وصل علی وادفنی باللیل وصلی علی وادفنی باللیل، اور تم ہی مجھ پر نماز پڑھنا اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ ولا تعلم احدا واستودعک اللہ، کسی کو خبر نہ ہونے دینا میری شہادت کی، میں تمہیں اللہ کے حضور ودیعہ قرار دیتی ہوں۔ وَأَقْرَأُ عَلَىٰ وَلَدِيَ السَّلَامَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سیدہ کہتی ہیں قیامت تک آنے والی میری نسلوں میں میری اولاد کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اولاد زہرا کے لیے بڑا دکھ ہے سیدہ کا جانا۔ روایت ملتی ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ابی عبداللہ علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، من غسل فاطمہ، سیدہ کو کس نے غسل دیا؟ قال ذلك امیر المومنین، فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ فَكَأَنَّمَا اسْتَقَذَّعَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، ایسا ہوا جس طریقے سے وہ گریہ و بکا میں مبتلا ہو گیا مولا کے قول سے۔ فقال علی، پر اس نے کہا كَأَنَّكَ زَكَّتْ مِمَّا خَبَرْتَكَ، آپ نے میرا دل تنگ کر دیا ہے اس خبر کو سنا کر۔ فقلت، پس میں نے کہا قد کان ذالک جعلت فداک، مولا میں آپ پر قربان ہوں۔ فقال لا تضیقن فانھا صدیقہ، اس بات سے تنگ دل نہ ہو جا کیونکہ سیدہ صدیقہ تھیں۔ لم یکن یغسلها الا صدیق، سیدہ کو کوئی غسل نہیں دے سکتا، صدیق کو کوئی غسل نہیں دے سکتا مگر صدیق ہی دے سکتا۔ اما علمت ان مریم لم یغسلها الا عیسیٰ، کیا تو نہیں جانتا جناب مریم کو عیسیٰ علیہ السلام نے غسل دیا تھا، ماں تھی۔ سیدہ کو دفن کر دیا گیا ہے، لیکن امت نے ایک اور ظلم کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ فَتَلَقَّاهُ فَلَانٌ وَمَن مَّعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَالَ لَهُ مَالِكْ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَاللَّهَ لَا نُنْبِشَنَّ قَبْرَهَا وَلَا نُصَلِّيَنَّ عَلَيْهَا، فَضَرَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ إِلَىٰ جوامع ثوبه فهزه ثم ضرب به الأرض وقال له يا ابن السوداء أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس عن دينهم۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلان مولا کے بی بی کی شہادت کے بعد قبر پر آیا، کہنے لگا کہ میں قبر کو نبش کروں گا اور ان پر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے گریبان سے پکڑا اور زمین پر دے مارا، فرمایا کہ میں اپنے حق سے گزر گیا کیونکہ مجھے شک تھا کہ امت کہیں کافر نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے۔ لیکن سیدہ زہرا وَأَمَّا قَبْرُ فَاطِمَةَ فَوَالَّذِي نَفْسَ عَلِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات گرامی قدر کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے۔ لَئِن رَمَتْ وَأَصْحَابَنَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَأَسْقِيَنَّ الْأَرْضَ مِنْ دِبَائِكُمْ، اگر خدا کی قسم تم نے ایک سنگ کو بھی ہلانے کی کوشش کی تو تم سب کی خون سے میں زمین کو رنگین کر کے رکھ دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہ جانے کس غم کے اندر یہ کہا ہوگا، وہ امیر جو غریب ہو گیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے امیر المومنین علیہ السلام جب بھی منبر سے اترتے تھے ایک بات ضرور کہا کرتے تھے، میں اول غریب ہوں،
میں سب سے پہلا غریب ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں غریب ہیں؟ آپ کائنات کے امیر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں غریب ہوں۔ کہا کیوں غریب ہے مولا، ہمیں بھی فرمائیے۔ کہا میں غریب اس لیے ہوں، میں وہ ہوں جس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا گیا ہے، اور میں رسول کے فرمان کی وجہ سے ایک لفظ نہ کہہ سکا، امت کی وجہ سے نہ کہہ سکا۔ روایت ملتی ہے کہ ایمن لما توفیت فاطمہ حلفت ان لا تکون بالمدینہ، ایمن نے قسم کھائی کہ سیدہ جب دنیا سے چلی گئی ہیں میں مدینے میں نہیں رہوں گی۔ اذ لا تطیق ان تنظر الی مواضع کانت بہا، کیونکہ ایمن حسن اور حسین امیر المومنین کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فخرجت الی مکہ کی طرف چلی گئی۔ فلما کانت فی بعض الطریق عطشت عطشا شدیدا، ایمن کو بہت زیادہ پیاس لگی۔ فرفعت یدیہا قالت، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، قالت یا رب انا خادمۃ فاطمہ تقتلنی عطشا، اے اللہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ فانزل اللہ علیہ دلوا من السماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فشربت فلم تحتج الی الطعام والشراب 7 سنین، ایمن 7 سال تک کھانے پینے کی احتیاج نہ رکھتی تھی۔ اس سیدہ کے وسیلے سے سوال کیا، کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئی۔ وَكَانَ النَّاسُ يَبْعَثُونَهَا فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ فَمَا يُصِيبَهَا عَطْشٌ، لوگ شدید گرمی کی حالت میں ایمن کو پانی لا کر دیتے، لیکن ایمن کو پانی کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ قربان جاؤں غریب کربلا پر، گرمی شدید ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ وہ جس کے نام کے اوپر کائنات پانی پیتی ہے، اس کے بیٹے کو پیاسا بے کفن کربلا میں پامال کر دیا گیا۔ بہنیں غربت کی حالت میں بھائی کی لاش کے اوپر آئی ہیں، کہتی ہیں کاش بھیا ہمارے سر پہ چادر ہوتی تو آپ کو کفن دے دیتے۔ سیدہ زینب نے ماں کے دربار سے واپس آنے کے بعد ماں سے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ دربار سے آپ واپس آئی ہیں، آپ کے بال سر کے سفید ہو گئے۔ کہتی ہیں اے زینب سب پوچھیں لیکن تم نہ پوچھنا۔ کہا کیا ہوا اماں؟ کہتی ہیں اے زینب میں دربار میں تیرے سر سے چادر اترتی دیکھ کر آئی ہوں۔ اے زینب میں دربار میں تیری پشت پر تازیانے لگتے دیکھ کر آئی ہوں۔ میں دربار میں حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑتی دیکھ کر آئی ہوں۔ اے زینب میں دربار کے اندر علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھ کر آئی ہوں۔ اے زینب میں ایک دربار میں گئی ہوں، تجھے 36 درباروں میں جانا پڑے گا۔ اے زینب میں ایک گلی سے گئی تھی، زینب تجھے 36 شہروں کی گلیوں سے گزرنا پڑے گا۔ زینب میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، تجھے شرابیوں کے دربار میں جانا پڑے گا۔ زینب میری غربت کم تھی لیکن تیری غربت زیادہ ہو جائے گی۔ کہتی ہے اماں یہ کس طریقے سے ہوگا؟ کہا کہ حسین کے ساتھ تم کربلا میں جاؤ گی، تمہارے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ سیدہ زینب کہتی ہے اماں میرا عباس نہیں ہے۔ کہا زینب تیرا عباس شہید کر دیا جائے گا، تجھے غربت کی حالت میں شہید کیا جائے گا۔ سیدہ زینب کربلا میں آئیں، حیران تھی اماں نے ایسا کیوں کہا؟ میرے عباس کے بازو بڑے مضبوط ہیں، میرا عباس بہت مضبوط ہے۔ مدینے سے چلی، سب گھبرائی ہوئی تھیں، آسرا دیتی ہیں میرا عباس موجود ہے۔ مکے پہنچی، خواتین گھبرائی ہوئی ہیں، کہتی ہیں میرا عباس موجود ہے۔ پہنچی ہیں کوفہ کے رستے میں، سب خواتین گھبرائی ہوئی ہیں، کہا میرا عباس موجود ہے۔ خبر آئی جناب مسلم کی شہادت کی، خواتین گھبرا گئیں، کہا میرا عباس موجود ہے۔ کربلا میں پہنچے، گھبرائی ہوئی ہیں، کہا میرا عباس
موجود ہے۔ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے گئے، کہا میرا عباس موجود ہے۔ 10 محرم آئی، سب کے لاشیں آتے رہے، تسلی دیتی ہیں میرا عباس موجود ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، سب بیویوں نے دیکھا، سیدہ زینب نے خیمے کے دروازے سے دیکھا، کہا بیویوں میرا کیا وعدہ واپس لیتی ہوں، میرا عباس زین سے زمین پر آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم عجل ولیک الفرج۔